مصر کے فرعونوں کی گنتی ہماری دنیا کی تاریخ میں پائے جانے والے سب سے طاقتور اور سب سے اثردار بادشاہوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہسٹری کے ایسے حکمران جن سے زیادہ طاقتور اور دبدبا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھا کرتا تھا۔ ہزاروں سال پہلے مصر پر حکومت کرنے والے یہ بادشاہ اتنے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے کہ یہ جب چاہتے کسی بھی بے گناہ انسان کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہیں دوسری طرف کسی ظالم اور خطرناک انسان کو اپنی سلطنت کے ایک بڑے عہدے پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے مصر کے سفید اور کالے کے مالک مانے جاتے تھے۔ ان کی انگلی کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگوں کو ایک بار میں ہی ختم کر دیا جاتا تھا، اور انہی کے ایک اشارے پر بہت سارے فقیر لوگوں کے لیے بڑے بڑے خزانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے تھے۔ مصر کے ان حکمرانوں کے پاس موجود اسی بے انتہا طاقت کا ہی نتیجہ تھا کہ ان میں سے بہت سارے فرعونوں نے اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ لوگ اپنی عوام کو اس بات پر مجبور کیا کرتے کہ ان کی عوام نہ صرف ان کو اپنا خدا مانے بلکہ ان کی عبادت بھی کرے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اب ہم ہی ہیں زمین پر کہ جو کسی بھی انسان کو جب چاہے ختم کر سکتے ہیں، جب چاہے مار سکتے ہیں، جب چاہے غریب کر سکتے ہیں، جب چاہے بے پناہ مال و دولت دے کر امیر بنا دے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اتنی بے پناہ طاقت رکھنے والے یہ فرعون ایک بہت چھوٹی سی چیز سے ڈرا کرتے تھے۔ نہ صرف ڈرا کرتے تھے بلکہ اس کا نام سن کر ڈر کے مارے فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مصر کے حد سے زیادہ طاقتور فرعونوں کو ڈرانے والی یہ چھوٹی سی چیز کچھ اور نہیں بلکہ وہی ایک چھوٹا سا جانور ہے جو آج کے دور میں ہمارے گھروں پر، ہماری گلیوں میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ یہ جانور ہے بلی۔ بلی جیسے ایک چھوٹے سے جانور نے دنیا کے ایک بڑے علاقے پر راج کرنے والے حد سے زیادہ طاقتور فرعونوں کے دماغ پر اپنا ڈر بٹھا رکھا تھا۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آخر اتنے طاقتور لوگ ایک چھوٹے سے جانور سے کیوں ڈرا کرتے تھے؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی مصر کی دیوی جس کو باسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باسٹ نام کی یہ دیوی دکھنے میں خوب بہو ایک بلی کی طرح تھی۔ مصر کے لوگوں کی طرف سے ان کی اس خاص دیوی کو سورج کے دیوتا کی بیٹی مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دیوی کو بادشاہ کا محافظ بھی مانا جاتا۔ ایک دور تھا کہ جب مصر میں شاید ہی کسی اور جانور کو اتنی اہمیت دی جاتی جتنی ایک بلی کو دی جاتی تھی۔ معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ ایسے ہر انسان کو موت کی سزا دی جاتی جس انسان کی وجہ سے کسی بلی کو کوئی نقصان پہنچا کرتا تھا۔ اس دور میں جب کبھی بھی مصر کے کسی بھی گھر میں کوئی بلی مر جاتی تو اس گھر کے لوگ بہت زیادہ ماتم کیا کرتے تھے۔ بلی کی موت پر گھر کے لوگ ماتم منانے کے لیے اپنی آنکھ کے اوپر موجود بالوں کو بھی پوری طرح صاف کر دیا کرتے۔ یہ بات جب تک ایک بار پھر سے اپنے پرانے حال پر نہیں آ جایا کرتے تب تک اس گھر میں ماتم جاری رہا کرتا۔ ویسے تو یہ دیوی جو دکھنے میں بالکل بلی کی طرح تھی، اس کی عبادت مصر میں بہت پہلے سے ہی کی جا رہی تھی، مگر اس کو بہت زیادہ بڑھاوا اس وقت ملا جب 945 عیسوی میں سوشین فرسٹ نام کے ایک براؤن نے اپنی اس دیوی کے نام پر ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فرعون نے نہ صرف اپنی دیوی کے نام پر ایک نیا شہر آباد کیا تھا بلکہ اس کو اپنی بلکہ بھی بنا دیا تھا، اور پھر کچھ وقت کے بعد اسی بڑے اور عالیشان شہر میں ہی اپنی اس دیوی کے نام پر ایک بڑا سا اور خوبصورت مندر بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ مندر اس کے دور میں بننا شروع ہو چکا تھا لیکن مکمل اس کے پوتے کے دور میں ہوا۔ لگاتار یہ مندر اس کے اپنے دور میں بھی، اس کے بیٹے کے دور میں بھی اور اس کے پوتے کے دور میں بھی بنتا آ رہا تھا۔ آگے چل کر مصر کے لوگوں نے اسی شہر میں ہی بنے ہوئے اپنی دیوی کے اس بڑے سے مندر میں ہر سال ایک تہوار کی شکل میں میلہ بھی لگانا شروع کر دیا تھا۔ یہ مصر کا اس دور کا پورے سال کا سب سے بڑا تہوار ہوا کرتا تھا، ایک ایسا تہوار جس میں لگ بھگ 7 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ دریائے نیل کے قریب میں لگنے والے اس میلے میں حد سے زیادہ شراب پی اور پلائی جاتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس مندر میں بے شمار جانوروں کی قربانیاں بھی دی جاتی۔ دیوی کی بہت ساری بلیوں کے سامنے بلی سے بھی بڑے بڑے جانوروں کو قربان کیا جاتا اور پھر ان جانوروں کا سب سے اعلیٰ گوشت ان بلیوں کو ڈالا جاتا۔ مصر کی بہت ساری کہانیوں میں بلی کا بہت ذکر کیا گیا ہے جن میں بلی کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مصر کی سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک کہانی میں بلی کو ایسے ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جس میں وہ ایک بڑے سے پیر کی خطرناک سانپ سے حفاظت کرتی ہے اور پھر حفاظت کرتے کرتے اس خطرناک سانپ سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ مصر کی تاریخ میں ایسے بہت سارے ثبوت بھی ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس دور میں کوئی انسان کسی بلی کو نقصان پہنچانے یا پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتا تو اس انسان کو وہی موقع پر ہی مار دیا جاتا۔ ایک بار بڑے رومن افسر نے مصر کے اندر غلطی سے ایک بلی کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد مصر کے لوگ آگ بگولا ہو گئے اور ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہو کر اس افسر پر اتنا خطرناک حملہ کیا
کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مصر کے عام لوگ تو عام، مصر کے بادشاہ بھی یعنی فرعون بھی اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کسی بلی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو مصر کے لوگ ان کا عام لوگوں جیسا ہی حال کریں گے۔ پرانے مصر کے لوگ اپنی اپنی بلیوں کو زیور کی شکل میں بہت زیادہ سونا چاندی بھی پہنایا کرتے، اتنا ہی نہیں اس جانور کو حد سے زیادہ مقدس مانا کرتے تھے، اسی لیے موت کے بعد بھی اس جانور کو اسی طرح نہیں چھوڑا کرتے تھے، اس کو دوسرے جانوروں کی طرح سائڈ پر ڈال دینے کی بجائے ایک انسان کی طرح باقاعدہ ممی کی شکل میں بنایا جاتا تھا، ایک ممی کی طرح پوری عزت اور احترام کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا جاتا تھا۔ 1888 میں بنی حسن نام کے قصبے کے قریب ایک علاقے کے کسان نے ایک ایسا قبرستان ڈھونڈ نکالا تھا جس قبرستان سے بعد میں 80,000 کے قریب بلیوں کی ممی برآمد ہوئی تھی، اور یقیناً یہ انہی بلیوں کی ممی تھی جن کو آج سے ہزاروں سال پہلے مصر کے لوگوں نے قبروں کے اندر دفنایا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک مصر کے کئی الگ الگ علاقوں میں ایسے چھوٹے بڑے بہت سارے قبرستان ڈھونڈے جا چکے ہیں جن کے اندر بلیوں کی ممیاں برآمد ہوئی ہیں۔